شوال کے 6 روزے، چاہیں تو 2-3 شوال مسلسل اکٹھے رکھ لیں، چاہیں تو وقفے سے 1 مہینے میں رکھ لیں، جس طرح بھی رکھ سکتے ہیں مرد بھی اور عورتیں بھی۔ اگر کسی شخص کے ذمے قضا روزے ہوں تو بہتر یہ ہے کہ پہلے قضا روزے رکھ لے اور پھر شوال کے 6 روزے رکھے، لیکن اگر کوئی شخص شوال کے 6 روزے رکھے اور قضا بعد میں رکھے تو یہ بھی جائز ہے۔ شوال کے 6 روزے رکھنا احادیث سے ثابت ہے۔ صحیح مسلم کتاب الصیام باب استحباب صوم 6 ایام من شوال۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من صام رمضان ثم اتبعہ 6 من شوال کان کصیام الدہر، جو شخص رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، اس نے گویا زمانے بھر کے روزے رکھنے کا اجر لیا ہے، زمانے بھر کے۔ دوسری حدیث مسند احمد حدیث نمبر 14302، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے، آپ نے فرمایا من صام رمضان و6 من شوال فکأنما صام السنۃ کلھا، جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے پھر شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا اس شخص نے پورے سال روزے رکھے ہیں۔ اللہ اکبر! کیا مطلب پورے سال روزہ رکھنے کے؟ یعنی رمضان کا 1 مہینہ اور شوال کے 6 دن۔ قرآن کریم کے اندر من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اللہ نیک عمل پر 1 نیک عمل پر 10 کا اجر دیتے ہیں، تو جب 6 رکھیں گے اور 6 پر 10 کا اجر ملے گا تو یہ 60 بنیں گے۔ 1 ماہ رمضان کا ہو گیا اور آگے 2 یہ ہو گئے، تو کل کتنے ہو گئے؟ مکمل سال کے اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ رمضان کے مہینے کا بھی اللہ نے اجر دے دیا، اور شوال کے رکھنے کی وجہ سے اللہ نے 2 سال کا اجر، 2 ماہ کا یہ اجر مل گیا، اور رمضان کا 10 گنا اجر ملا تو پورے سال کا اجر مل گیا۔ تو گویا پورے سال کا اجر اور ہر سال کے اجر سے زمانے بھر روزہ رکھنے کا اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔